اگر کسی کے اوپر جادو کا اندیشہ ہو اور اسے لگتا ہو کہ مجھ پر جادو ہو سکتا ہے، کوئی دشمن مجھ پر جادو چلا سکتا ہے، یا کسی کی مجھ پر نظر لگ سکتی ہے، حسد کی نظر لگ سکتی ہے، یا پھر اگر آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کے اندر ظالموں کی نظر لگ سکتی ہے، دشمنوں کی نظر لگ سکتی ہے، دشمن آپ کو پریشان کر سکتا ہے، دشمن آپ کے کام میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے، ظالم آ کر آپ کو پریشان کر سکتا ہے، ظالم آپ کو جو ہے آ کر مار بھی سکتا ہے، تو ایسے ظالم دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے خاص اس کا عمل میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، تو آپ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ ظالم دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے اوپر جادو کا اندیشہ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دشمن مجھ پر جادو چلائے گا، کوئی دشمن مجھ پر جادو چلائے گا اور میں جادو سے پریشان ہو جاؤں گا، تو جادو سے آپ محفوظ رہنے کے لیے یہ نقش لکھیے، یہ سورہ مزمل کا نقش ہے، تو اس نقش کو لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لیجئے، ٹھیک ہے؟ اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیے 1 مرتبہ، اول آخر ایک مرتبہ درود شریف۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیے اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ مزمل پڑھیے، اول آخر اس میں بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اور اگر جس کے اوپر جادو ہو چکا ہے، جادو چل چکا ہے، وہ جادو سے پریشان ہے، تو اس نقش کو اپنے گلے میں رکھیے، اپنے گلے میں ڈال لیجئے سورہ مزمل کے نقش کو۔ اس کے بعد صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے آپ کو، اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ سورہ یاسین کو 7 مرتبہ یا پھر 1 مرتبہ، زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ 7 مرتبہ پڑھو، تو 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کیجئے اور وہ پانی آپ پی لیجئے، اور تھوڑا سا پانی بچا کے اپنے ہاتھ پہ لو، تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھ میں لو، وہی دم کیا ہوا پانی، اور وہ پانی سے اپنا منہ پوچھو، اس طرح سے منہ پوچھو، پھر اس طرح سے آپ کا ہاتھ اپنے بدن پہ جہاں تک بھی جائے وہاں تک اپنے ہاتھ بدن پہ پھرا لو اسی پانی سے۔ پھر لاسٹ میں چوتھائی سر کا پورا مسح کرو، آپ وضو کرتے وقت میں جو چوتھائی سر کا مسح کرتے ہیں آپ، مکمل آپ کو چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ اسی طرح سے عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ سورہ مزمل کو اسی طرح سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں جیسے میں نے آپ کو بتایا، تھوڑا سا پانی بچا کے آپ اپنے ہاتھ پہ لو، منہ پوچھو، پھر آپ کا ہاتھ جہاں تک جائے وہاں تک اپنے بدن پر ہاتھ ملو، پھر اس کے بعد میں چوتھائی سر کا مسح کرو۔ اگر آپ اس عمل کو اس طریقے سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ جادو، جنات، اسی طرح سے کوئی دشمن اگر آپ کو پریشان کرنے کے لیے آئے، یا دشمن آپ سے جلتا ہو، یا دشمن کی نظر لگ سکتی ہے، تو یہ نظر بد سے بھی آپ محفوظ ہو جاؤ گے۔ اگر آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے تو انشاءاللہ جادو بھی ختم ہو جائے گا، جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ اور حاسدوں کی نظر لگنے کا اگر اندیشہ ہو تو حاسدین بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، حاسدین بھی آپ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، حاسدین اگر آپ کو پریشان کرنے کے لیے آ جائے تو حاسدین آپ تک پہنچ ہی نہیں پائے گا اس عمل سے انشاءاللہ۔ تو اس عمل کی آپ پابندی کیجئے، سورہ مزمل کا عمل ہے اور بہت ہی پاورفل عمل ہے اور بہت ہی مجرب عمل ہے، اس عمل کو آپ ضرور کیجئے۔ اگر اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو تو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ اور یہ عمل جو ہے میں نے آپ کو جو بتایا، سورہ مزمل کا عمل اور سورہ یاسین کا عمل فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد میں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر کسی کے اوپر جادو ہو چکا ہے تو اس عمل کو 11 دن کرنے سے انشاءاللہ جادو مکمل ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر فجر کی نماز کے بعد روزانہ سورہ مزمل اگر 1 مرتبہ اگر پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی بھی جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا، کوئی بھی جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا، کسی کی نظر آپ کے اوپر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے۔